کے اونرز ہیں ویلز کے، ان سے جو ہم گیس خریدتے ہیں، اگر اس میں واضح کمی ہوگی تو ہمارے سسٹم میں گیس کم آئے گی. جب گیس کم آئے گی تو ہمیں آگے بھیجنے میں یا بیچنے میں ظاہر ہے اس میں کمی آئے گی. ایز اے کمپنی، ہر کمپنی اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھتی ہے کہ جی میری بیلنس شیٹ اچھی ہو تو جتنی میں سیل کروں گا میری بیلنس شیٹ اچھی ہوگی. بٹ سیل کرنے کے میرے پاس اگر کوموڈٹی شارٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی مجھے وہاں پہ ایشوز آئیں گے. اور وہ ایشوز اس وقت سوئی سدرن کو بھی اور سوئی ناردرن جو کہ پنجاب اور کے پی کے میں یہی ذمہ داریاں انجام دے رہی ہیں، ان کو یہ ایشوز لاحق ہیں. تو یہ ایسا سچویشن ہے جس میں ہمارے پچھلے، اگر ہم 3 سال کی بات کریں تو 200 سے 250 MMCFD گیس کی کمی ہمارے ریزروز میں ہوئی ہے. ہمارے ریزرو سے مطلب سوئی سدرن کی جو اسٹاک سپلائیز آتی ہیں اس میں کمی ہوئی ہے. جب اتنی کمی ہوتی ہے تو ہماری سپلائیز میں جو ہمیں آگے اپنے ڈومیسٹک کو، انڈسٹریل کو، کمرشل کو، پاور کو، CNG سسٹمرز کو دینی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہمیں ایک دشواری ہوتی ہے جس کے اندر پھر ہمیں گیس لوڈ مینیج کرنی پڑتی ہے. میں اگلی دعوت خطاب دینا چاہوں گا. مفتی محمد نعمان صاحب ہیں، محمدی مسجد کے ناظم ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلجا ومن ادلج بلغ المنزلہ الا ان صلۃ اللہ الغالیہ الا ان صلۃ اللہ الجنہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم عزیز و بھائیو، بزرگوں، دوستو، جیسے کہ قاری امین صاحب نے بھی فرمایا کہ لوگوں کے اندر اس بات کا شعور پیدا کرنا کہ رات کو سوتے وقت جو ہے وہ گیس کو بند کریں تاکہ قیمتی جانوں کے ضیاع سے بچا جا سکے. اس بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رات کو سونے لگو تو بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھر کی کنڈی کو بند کرو. بسم اللہ پڑھ کر کے بند کرو گے تو شیطان نہیں آ سکے گا. اور جب رات کو سونے لگو تو چراغ کو بجھا کر کے سو، اس لیے کہ چراغ جلتا رہے گا تو شیطان آ کر کے اس کے فتیلے کو نیچے گرا دے گا اور سارے گھر کو آگ لگ جائے گی. تو اس سے اخذ کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ رات کو جب سویا جائے تو جو ہے آگ کو بند کر دیا جائے. ہمہ قسم کی آگ ہے اس کو بند کر دیا جائے تاکہ نقصان سے بچا جا سکے. تو اس کے لیے جمعے کی نمازوں کے اندر بھی علماء کرام، خطبہ حضرات جو ہے لوگوں کے اندر اس بات کا شعور پیدا کر سکتے ہیں، بتلا سکتے ہیں ان کو کہ بھی اس چیز میں احتیاط کری جائے. جتنی احتیاط ہوگی اتنا زیادہ جو ہے فائدہ ہوگا اس کا. جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی ہیں. اور اس کے ساتھ یہ کہ بھئی ہم لوگوں میں صرف یہ اویئرنیس پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی رات کو سوتے وقت گیس بند کرو بس. اور اگر ایک آدمی رات کو سویا اور بغیر نماز پڑھے سو گیا، وہ مر گیا، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کی اویئرنیس کون پیدا کرے گا؟ ایک آدمی بغیر نماز پڑھے سو گیا اور مر گیا اور اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کا حکم اتنا بڑا حکم قرآن میں 700 مرتبہ ارشاد فرمایا گیا، اس کو توڑ کر کے مر رہا ہے، اس کے اندر اویئرنیس کون پیدا کرے گا؟ کبھی نماز پڑھ کے مرو. موت آئے تو کم سے کم اللہ کی اطاعت کے اوپر آئے، اللہ کے حکم کے اوپر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر آئے. یہ اویئرنیس کون پیدا کرے گا؟ یعنی ایک آدمی بغیر بھوک کے مر گیا، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن بغیر نماز کے، بغیر ایمان کے، بغیر کلمے کے مر گیا، یہ سب سے بڑی بدبختی ہے. کہتے ہیں دنیا کے سب سے بدبخت ترین انسان وہ ہے جس کو موت کے وقت یہ پتہ لگے کہ میں بغیر کلمے کے اس دنیا سے جا رہا ہوں. تو اس لیے یہ اویئرنیس بھی پیدا کرنا ہمارے ذمہ ہے. اور یہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کیے جائے کہ حلال کا لقمہ کھائیں. یا ایھا رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبیو حلال کا لقمہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو. اب ایک آدمی حرام کا لقمہ کھا رہا ہے، گیس بھی استعمال کر رہا ہے، تو مرے گا کہاں جائے گا؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے جسم کے اوپر 10 درہم کا کپڑا ہے اور اس میں سے 9 درہم حلال کے ہیں، 1 درہم حرام کا ہے. یہ جب تک کپڑا اس کے جسم پر رہے گا نہ اس کی فرض مقبول ہوگی نہ نفل مقبول ہوگی. اور کسی نے حرام مال سے صدقہ کیا وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. اور حرام کا لقمہ کھایا، اس سے جسم جو بنا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ کا زیادہ مستحق ہے یہ جسم. اور جو آدمی حرام مال چھوڑ کر مرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوزخ کا ایندھن چھوڑ کر کے مرا. تو اس لیے اپنے اندر سے ہم حرام کو بھی ختم کریں. ہمارے اندر بہت سارا حرام پھیلا ہوا ہے اور اس کے بارے میں دیکھا جائے، کوشش کی جائے. پریشر کا جہاں تک تعلق ہے وہ صرف شہر کے اندر کم نہیں ہے، شہر کے اندر کم ہوتا ہے لیکن کینٹ کے اندر کم نہیں ہوتا پریشر کبھی بھی. حالانکہ بل سارے لوگ جمع کراتے ہیں، پریشر کا مسئلہ لوگوں کو لاحق ہوتا ہے، لیکن کینٹ کے اندر کبھی بھی آج تک نہیں سنا گیس کا پریشر وہاں پر کم ہوا ہے. وہاں انسان نہیں رہتے، شہر میں انسان نہیں رہتے کیا؟
تو اس لیے اس بارے میں انہیں اس کو برابر کرنا چاہیے، جیسے شہر کے اندر لوگ ہیں وہ بھی لوگ ہیں، ان کو بھی دی جائے، ان کو بھی دی جائے. اور یہ کہ اپنے اندر جو ہے نا کیا نام ہے، ہمیں اپنے اندر اپنے ماتحتوں کے اندر دیکھنا چاہیے کہ بھئی کوئی ایسی کرپشن والے کام جو آج کل ہوتے ہیں، جیسے یعنی اب میں نے ایک میٹر لگوایا گیس کا، میرے سے 60,000 روپے لی اس نے آدمی نے. اس نے کہا اگر آپ نے جو ہے ریگولر لگوانا ہے نا، ریگولر، تو ریگولر کی آپ 15,000 فیس جمع کراؤ گے، 2 سال بعد آپ کا نمبر آئے گا. اور اگر آپ نے ابھی لگوانا ہے میٹر 1 مہینے کے اندر اندر، تو 60,000 روپے آپ جمع کراؤ تو آپ کا میٹر لگا. میرا 60,000 میں نے دی، پھر میرا میٹر لگا. اب اس چیز کو دیکھا جائے بھی یہ کیوں ہو رہی ہے؟ آپ لوگ بڑے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کے ماتحت ابھی یہ گیس کے اپنے بندے آتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں 3,000 روپے دو، 4,000 دو، آپ کا میٹر ہم سلو کریں گے. یہ کیوں ہو رہی کرپشن؟ کون کر رہا ہے؟ تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، پوائنٹ آؤٹ کریں اس کو نکالیں یہاں سے. جو کچھ ہو رہا ہے غلط چیزیں ہو رہی ہیں، تو جب تک اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، کوئی انسان صحیح نہیں استعمال ہو سکتا، اوپر سے لے کے نیچے تک. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوگا تو چپڑاسی بھی صحیح چلے گا. اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، مرنے کے بعد حساب کتاب کا یقین دل کے اندر نہیں ہوگا، انسان اور جانور میں فرق نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ اویئرنیس بھی ضروری ہے، لوگوں کے اندر یہ شعور بھی پیدا کیا جائے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل کے اندر آئے گا تو انسان جدھر ہوگا، جہاں ہوگا، صحیح استعمال ہوگا. اور اللہ کا دھیان نہیں ہوگا تو پھر انسان اور جانور کے اندر کوئی بھی فرق باقی نہیں رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چاہیے کہ یہ چیز مہلک ثابت ہوتی ہے، اور ہمارے نبی پاک نے اس کا اشارہ دیا ہے کہ یہ چیز آپ اپنا وہ لین مل گئی. اور گیس کمپنی کے میں شکر گزار ہوں کہ ان کو میں نے اطلاع دی کہ یہاں سے وہ مونٹی ملی ہے، اور گیس کمپنی والے آئے، مونٹی کھول دی. یقیناً 50-60 گھر ہے جو اس وقت اس گیس سے مستفید ہو رہے ہیں، اور مجھے کیا پوری کمپنی والے کو دعا دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کمپریسر کے متعلق ابھی بات ہوئی. یہ تو گیس کمپنی والوں کا فریضہ بنتا ہے کہ اس پہ نوٹس لے. دکانوں میں تو کیا، یہ شہر میں ریڈیو میں کلم کلا بک رہا ہے. ہمارے پولیس ہے، تھانے ہے، اس پہ ایکشن نہیں لے سکتے. اگر ہم پتنگ بازی والوں کو پکڑ سکتے ہیں، ان کے مال کو ضبط کر سکتے ہیں، تو اس شے کو ہم ضبط نہیں کر سکتے؟ ابھی بھی شہر میں جائے، یہ شے کلم کلا آپ کو مل رہی ہے. تو یہ تو ان کا فریضہ ہے کہ قانون کو حرکت میں لائے کہ یہ شے کیوں شہر میں کلم کلا بک رہی ہے. ہر گھر کی ضرورت ہے، اور ہر گھر کو یہ شے چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ گیس نعمت ہے. زوال نعمت کب آتی ہے؟ یہ اس وقت کہ ہم اس نعمت کو اپنا حق سمجھ کے استعمال کریں. حالانکہ اللہ رب العزت پہ کچھ بھی واجب نہیں ہے کہ وہ ہمیں دے رہا ہے. اگر دے رہا ہے تو اللہ کی فضل اور احسان ہے. اگر انسان اللہ کے فضل اور احسان کو سمجھ کے گیس کو استعمال کرے گا تو یقیناً اس میں خوف خدا بھی آئے گی، اس میں ڈر بھی آئے گا، اور کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہوگی. میں گیس کمپنی کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اگر نعمت کے زوال کے سبب ہم ہیں تو گیس کمپنی والی بھی ہے. جب میں شکریہ ادا کرنے کے لیے گیس کمپنی خود گیا تھا، ایک شخص آتا ہے، مدنی صاحب، اور ان کو کہہ رہا ہے کہ میں چوکیدار ہوں ایک کمرے میں، اور میں زیادہ سے زیادہ اس پہ 6 پکاتا ہوں، لیکن میرا گیس کا بل 8,000 کچھ ہے، اور اس میں 2 جرمانے لگے ہیں وہ سلو میٹر کے حوالے سے. تو گیس کمپنی والا وہ اس کو یہ تاثر دیتا ہے کہ آپ رات سوتے ہو تو گیس کے پیپ نکال کے چھت پہ چھوڑو کہ آپ کی میٹر 100 سے یونٹ سے اباؤ ہو جائے، پھر 3,000 کچھ جو لگ رہا ہے وہ آپ کی میٹر میں نہیں آئے گا. میں وہاں پہ بیٹھا تھا، میں نے اس کو کہا کہ اگر آپ اس کو یہ راستہ بتا رہے ہو تو اس راستے کے بجائے یہ اس کو بتاؤ کہ آس پاس میں جو غریب گھرانے ہیں ان کو یہ گیس استعمال کرنے کے لیے دو، تھوڑا بہت اس سے رقم لو، نعمت کی ضیاع بھی نہیں ہوگی، اور جو میٹر سلو اس میں جو لگا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. تو اس طرح کی اگر باتیں ہم معاشرے والے کو بتائیں تو یقیناً اس نعمت کی زوال ہوگی کہ ہم ان کو یہ راستے بتا رہے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم لوگوں میں
یہ بات اجاگر کر لے، لوگوں کو یہ شعور دے کہ اللہ کی نعمت ہے۔ جب بھی اللہ کی نعمت کا لوگوں نے بے دریغ استعمال کی، اب مجھے تو یہ فکر پڑی ہے کہ گیس کے میٹر والے آئیں گے 100 یونٹ چلا کیوں نہیں ہے، اور میں نے تو لازمی بات ہے شہر میں سارے میٹر الا ماشاءاللہ تھوڑے بہت سارے میٹر سلو ہے، سب نے بنایا ہے اور بنے ہوئے میٹر لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ نہیں چلیں گے تو لازمی بات ہے ہم نے تو پھر گیس کو اسی طرح استعمال کرنا ہے۔ تو براہ کرم گیس کمپنی والوں سے گزارش ہے، خصوصاً صدیقی صاحب سے، کہ اس پوائنٹ کو یا تو جس طریقے سے چل رہا تھا اسی طریقے چلائے، اور اگر وہ نہ ہو پھر اس پہ نوٹس لے کر جو طریقہ مناسب ہو وہ عوام کو مہیا کر دے۔ اللہ ہمارے اور آپ کے حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔